اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1 ستمبر 2020 عیسوی بمطابق 12 محرم الحرام 1442 ہجری ہے. آج کی اردو کلاس میں آپ سب طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا جو ہمارا کلاس ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے جنگ کے لیے امن و محمد کی رخصت. اس کا چھٹا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے عزیز طلباء و طالبات اس کلاس کو سنجیدگی سے لے رہے ہوں گے، اور اس کلاس میں دلچسپی لینے کے لیے، دلچسپی رکھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، اور اس کلاس کو توجہ سے سننا ہوگا، اور تاکہ آپ کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. آج ہم اس کلاس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس مرثیہ کے سلسلے کو یہاں تک ہم نے پہنچایا ہے کہ جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب اپنے بچوں سے اب مخاطب ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور ان کو نصیحت کر رہی ہے کہ اس جنگ کے کیا نتائج ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے، اور اس سے دنیا میں کیا اثرات پڑیں گے، اور یہ جنگ جب ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کا نام زندہ رہ جائے گا، آپ شہید ہو جائیں گے اسلام کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے. امام حسین کو آپ اپنے آپ سے جدا نہیں سمجھیں گے، بلکہ آپ اس کے وہ آپ کا سردار ہے، بادشاہ ہے، اس کی اجازت آپ حاصل کر چکے ہیں. اب آپ جائیے، اور جناب زینب آگے بڑھتے ہوئے فرما رہی ہے: میلے نہ ہوں تیور یہ سپاہی کے ہنر میں ہیں، جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدر ہیں بس ادھر ہیں. گہے عطر میں ڈوبے ہیں، گہے خون میں تر ہیں، صحبت میں مصاحب ہیں، لڑائی میں سپر ہیں. وہ اور کسی سے نہ جھکیں گے نہ جھکے ہیں، عزت میں نہ فرق آئے کہ سر بیچ چکے ہیں. جناب زینب فرماتی اپنے بیٹوں سے امن اور محمد سے مخاطب ہو کر: میلے نہ ہوں تیور یہ سپاہی کے ہنر ہیں. جو سپاہی ہوتا ہے اس کے ہنر جو ہوتے ہیں، اس کے تیور میلے نہیں ہو جاتے ہیں، اس کے تیور بدل نہیں جاتے ہیں، اس کے تیور بالکل ٹھیک رہ جاتے ہیں، اور وہ حشاش بشاش رہ جاتا ہے. اس کا رنگ چینج نہیں ہو جاتا، پھک نہیں پڑتا ہے، زرد نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی میدان میں جاتا ہے. یہ سپاہی کا ہنر ہوتا ہے، یہ سپاہی کے اوصاف ہوتے ہیں. جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس ادھر ہیں. یعنی سپاہی وہ ہوتا ہے، وہ باوفا ہوتا ہے، وہ وفادار ہوتا ہے، وہ جس کا ہوتا ہے بس اسی کا ہو کے رہتا ہے، اور جدھر ہوتا ہے ادھر ہی رہتا ہے. یعنی وہ اپنی وفاداری بدلتا نہیں ہے. وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں جان بھی لڑوا دیتا ہے، اور سر بھی کٹوا دیتا ہے. اور بس جس کے ہیں بس اس کے ہیں، جدھر ہیں بس ادھر ہیں. یعنی جس کے ساتھ انہوں نے وفا کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جدھر ہیں ادھر ہی رہتے ہیں. یعنی یہ اپنی وفاداریاں بدلتے نہیں ہیں. گہے عطر میں ڈوبے ہیں، گہے خون میں تر ہیں. ہاں، سپاہی کا کیا حال ہوتا ہے، کبھی یہ عطر میں ہوتا ہے، کبھی یہ آسائش میں ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ خون میں تر ہوتا ہے، لت پت ہوتا ہے. صحبت میں مصائب ہیں، لڑائی میں سپر ہیں. یہ صحبت میں یعنی آپس میں جب ہوتے ہیں تو ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور مسیح بن جاتے ہیں. جیسے کہ ہو ہلکے یاراں تو برہم کی طرح نرم ہو، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی صحبت میں مسائل ہیں، لڑائی میں سپر ہیں. یعنی لڑائی میں یہ سپر بن جاتے ہیں اپنے کمانڈر کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے دین کے لیے. یہ سپاہی لڑتے لڑتے سپر بن جاتے ہیں. وہ اور کسی سے نہ جھکیں گے نہ جھکے ہیں. یعنی یہ کسی سے جھکتے نہیں ہیں، اللہ کی سپاہی کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے. عزت میں نہ فرق آئے کہ سر بیچ کے ہیں. اور یہ میرے بچوں، عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے سر بیچ دیا ہے.
یعنی سر نہیں بیچنا چاہیے، سر کٹنا چاہیے، بیچنا نہیں چاہیے، سر جھکنا نہیں چاہیے غیر اللہ کے سامنے، غیر کے سامنے، اسلام کے بغیر، دین کے بغیر، اس حسین کے بغیر، رسول کے بغیر، اللہ کے بغیر کسی کے سامنے آپ کا سر نہیں، کسی کے لیے آپ کا سر جھکنا بیچنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کا سر کٹنا چاہیے اسلام کے لیے، جھکنا نہیں چاہیے۔ میرے عزیز بچوں، دریا کی طرف پیاس میں تکتے نہیں غازی، گر شیر بھی جپٹے تو سرکتے نہیں غازی، تلواروں میں آنکھوں کو جپکتے نہیں غازی، بجلی بھی گرے گر تو جگتے نہیں غازی، دم ہونٹوں پہ آئے تو شجاعت نہیں جاتی، مرنے پہ چہرے کی بشاشت نہیں جاتی۔ میرے پیارے بیٹو، دریا کی طرف پیاس میں تکتے نہیں غازی، جو غازی ہوتے ہیں، نہر فرات آپ کے سامنے جاری ہے کیونکہ اس کا پانی بند ہے، سکینہ پہ بند ہے، عسکر پہ بند ہے۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ مجاہد ہیں، آپ غازی ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ دریا کی طرف پیاس میں تکتے نہیں ہیں۔ جو غازی ہوتے ہیں وہ دریا میں پیاس کی وجہ سے اس کی طرف تکتے نہیں ہیں، اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، پیاس کی وجہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ گر شیر بھی جپٹے، اگر شیر بھی آپ پر جپٹ پڑے گا تو آپ سرکتے نہیں، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں۔ یعنی غازی جو ہوتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، بلکہ شیر بھی جپٹے، شیر سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، پیاس کی وجہ سے دریا کو تکتے نہیں ہیں، اور شیر کے حملے پر اپنے آپ کو سرکتے نہیں ہیں، ہلاتے نہیں ہیں، جو تلواروں میں آنکھوں کو جپکتے نہیں غازی، اور جب تلواریں چلتی ہیں تو اپنی آنکھیں بند نہیں کرتے ہیں، آنکھیں جپکتے نہیں ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خوف کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں نہیں ہو جاتے ہیں۔ بجلی بھی گرے گر تو جھجکتے نہیں غازی، اگر آپ خدا نے خواستہ غازی پر بجلی بھی گر جائے، آسمانی بجلی بھی گر جائے، تب بھی یہ جھجکتے نہیں ہیں، تب بھی یہ ڈرتے نہیں ہیں، تب بھی یہ کانپتے نہیں ہیں، تب بھی یہ لرزتے نہیں ہیں، تب بھی یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ دم ہونٹوں پہ آئے تو شجاعت نہیں جاتی میرے بیٹو، اگر ہونٹوں پہ جان آ جائے گی تب بھی شجاعت نہیں جاتی، تب بھی لڑتے رہتے ہیں۔ یعنی جان جانے تک، آخری لمحے تک یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ شجاعت ان کی نہیں جاتی ہے، ان کی بہادری نہیں جاتی، ان کی جرت ختم نہیں ہوتی، مرنے کی چہرے کی بشاشت نہیں جاتی، جب مرتے ہیں تو ان کے چہرے کی حالت نہیں بدلتی ہے، بشاشت نہیں جاتی ہے، رونق نہیں جاتی ہے، رونق قائم رہتی ہے۔ کھندق کی لڑائی طرح جنگ کو جی لو میرے بیٹو، بچے اسداللہ کے ہو، جان پہ کھیلو، تیگوں میں دسو، چھاتیوں سے نیزوں کو ریلو، کوفے کو تہ تیگ کرو، شام کو لے لو، دو اور جلا آئینے تیگ عرب کو، لو روم کو قبضے میں تو لو قابو میں حلب کو۔ میرے پیارے بیٹو، نصیحت کرتے ہوئے زینب فرماتی ہے ابن محمد سے مخاطب ہو کر، کھندق کی لڑائی طرح، جس طرح جنگ خندق لڑی گئی، اسی طرح جنگ کو جھیلو، یعنی جس طرح مسلمانوں نے جنگ خندق میں کامیابی حاصل کی، فتح حاصل کی، اسی طرح آپ میدان کربلا کے جنگ کو جیتنے کی کوشش کریں، جیتیے، چاہے خون دے کر ہی آپ جیتیں، لیکن سر دے کر نہیں جیتیں گے، سر جھکا کر نہیں دیکھیں گے، سر دے کر جیتیں گے لیکن سر جھکا کر نہیں جیتیں گے، بیعت نہیں کرنی ہے، غلط نہیں کرنا ہے، کیونکہ تم بچے اسداللہ کے ہو، حضرت علی علیہ السلام کے بیٹی کے بچے ہو، جان پہ کھیلو، اپنی جان پہ کھیلو، جان ہتھیلی پہ، سر ہتھیلی پہ رکھ کر لڑو، تیگوں میں دسو، جب تیگے آئیں گے ان میں دسو، ان میں گھسو، چھاتیوں سے نیزوں کو اور جو نیزے آئیں گے ان کو چھاتیوں سے لے لو، یعنی ان کو ایک دوسرے سے ہٹاتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، کوفے کو تہ تیگ کرو، شام کو لے لو۔ آپ آج کیا موقع ہے آپ کو؟ آج آپ کے لیے موقع یہ ہے کہ آپ کوفے کو تہ تیگ کرو اور شام کو اپنے قبضے میں لے لو۔ کوفے کے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کس کے بچے ہیں، ان کو تہ تیگ کر دو، ان کو ختم کر دو اور شام کو اپنے قبضے میں لے لو، شام کو حاصل کرو، دو اور جلا آئینے تیگ عرب کو، یعنی عرب کی اس تیگ کو، عرب کی اس تلوار کو اور جلا دو اور اس کو اور تیز کر دو، تاکہ آپ آگے بڑھیں گے، ان کی گردن کاٹتے کاٹتے ان کو اور اس تلوار کو اور جلا دے دو، لو روم کو قبضے کو میں روم کو لے لو، تو قابو میں حلب کو اپنے قابو میں لے لو۔ یعنی آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایسے کارنامے انجام دینے ہیں کہ رہتی دنیا تک یہ یاد رہنے چاہیے، رہتی دنیا تک آپ کا نام رہنا چاہیے، رہتی دنیا تک آپ کے کارنامے گننے چاہے، رہتی دنیا تک آپ کا ڈنکا بجنا چاہے۔ یہ میری نصیحت ہے اور یہ میری وصیت ہے، یعنی یہ جناب زینب اپنے بچوں کو وصیت کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے، اور یہ
जंग जीतने के लिए, जंग जीतने का मतलब ये नहीं कि वो वाकई ज़ाहिरी तो जीतेंगे। जीतने का मतलब ये है कि आपकी वफादारी पे हरफ नहीं आना चाहिए, सवाल या निशान नहीं लगना चाहिए। आप किसी भी तरह किसी कोई ऐसी हरकत न करें जिससे ये पता चले कि आपने कमजोरी दिखाई, आपने बुजदिली दिखाई। को बहादुरी का मुजाहरा करना है, क्योंकि आप क्या हैं, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े के नोक पर, लेकिन तू फासकों की इताअत में कर कबूल। अजीज तलबा, आज का क्लास हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मिलेंगे। फी अमानिल्लाह।